ہارون صاحب توہین عدالت کے حوالے سے درخواست دائر تھی، اس کے پر بات کروں گی، مگر سوال تھوڑا سخت ہے، خان صاحب بھاگ گئے؟ نہیں بھاگے نہیں، وہ دیکھیے پروپیگنڈے کو اخبار نویس سے کام ہے کہ یہ سفید اور سیاہ کو پہچان سکے. جی اس کو کہتے ہیں، اس فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں صغرا کبرا، الگ کرنا، کیا چیز چھوٹی ہے، کیا بڑی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. ٹھیک، یہ ہے ہمارا کام. ہم بیانات پڑھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رویے دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پیچھے چھپی ہوئی صداقت کیا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ ہم کریں گے، انہوں نے نہیں کرنا ہے، فیصلہ کرنے والوں نے کرنا ہے. سب جانتے ہیں فیصلہ کس نے کرنا ہے. اور عمران خان صاحب نے پوری ان سے ضمانت لینے کے بعد، اور بہت دیر لگائی خان صاحب نے، ان کی سپیڈ بہت، آپ نے دیکھا نہیں، سلو ہو گئی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے، کئی گھنٹوں بعد طے کیا انہوں نے. وہ جو مجھے 4 گھنٹے جو ایکسٹرا لگے، بالکل وہ اسی طرح جیسے ایک جلوس لاہور سے آ رہا تھا، وکلاء کی تحریک تھی، اور یہ وہ مرحوم، اب اللہ ان کی مغفرت کرے، وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ جہلم کا پل اڑا دیں اور یہ کریں اور وہ کریں. اور ڈاکٹر سڈل صاحب گئے پہلے وزیر اعظم کے پاس، وہ آئی بی کے چیف تھے، انہیں سمجھایا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، خلق خدا چاہتی ہے ان کی بحالی، اور مطلب یہ تو سارا حکومت ہی ختم ہو جائے گی. چاروں طرف سے لوگ گھومٹ پڑے، 83% سپورٹ تھی ججوں کی بحالی کی، ٹھیک، جو سروے ہو رہے تھے، ایک نہیں کئی سروے ہوئے. تو انہوں نے صدر زرداری سے کہا مجھے تو سر پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کیا ہوگا، لیکن میں کل جیل میں ہوں گا. وزیر اعظم کو انہوں نے پہلے قائل کر لیا تھا. اب جناب سوال یہ پیدا ہوا، یہ خورشید شاہ موجود تھے، اپنے قاہرہ صاحب موجود تھے، اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. تو جو جنرل کیانی صاحب کو فون کیا گیا، تو نائٹ ویژن ہیلی کاپٹر بھی ہوتا ہے. عام طور پہ ہیلی کاپٹر جو ہے نا سوری غروب ہونے کے بعد نہیں ہے، نائٹ ویژن سے الگ ہوتے ہیں. جی اچھا، وہ انہوں نے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے اور وہ آئے، فٹافٹ وہاں پہنچے اور وہاں گفتگو ہوئی. تو بات کون کرے گا بھائی؟ ان سے کہہ بھی دیں گے جج بحال کر رہے، اس کے باوجود وہ جلوس آ جائے، کیونکہ اقتدار کی ٹیمپٹیشن تو اپنی جگہ ایک چیز ہوتی ہے نا، جس کو مستقل میں ایکسپلین کرتا رہتا ہوں. جی تو کیانی صاحب نے کہا میں بات کرتا ہوں. تو انہوں نے بات کی نواز شریف صاحب کے ساتھ، اعتزاز حسن کے ساتھ بات کی. بلکہ اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کیانی صاحب نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سڈل تو وہاں نہیں تھے، یہ آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا سر وہیں تھے. تو پھر جب میں نے ان کو تفصیلات بتائیں کہ آپ نائٹ ویژن اس ہیلی کاپٹر پہ گئے تھے اور یہ بات ہوئی تھی اور وہاں فلاں شخص تھا، کچھ حیران سے ہوئے. اچھا، کہ وہ جو خبر تو خوش قسمتی سے ملتی ہے، وہ ہم 30 مار خاں تھوڑی، ہمارے پاس بہت سی خبریں ہمیں نہیں پتہ چلتی. تو میں نے کہا ڈاکٹر سڈل وہیں تھے، اس ساتھ والے کمرے میں تھے سر، ان کا کام نہیں تھا اس میٹنگ میں بیٹھنا. آئی بی کی چیف کا کام تو نہیں ہے جہاں یہ فیصلہ ہو رہا. تو یہ دیکھیے کہ پوری اس نے گارنٹی لی ہے. اچھا فرض کیجئے منحرف ہو جاتا ہے کوئی، یہ ایک ایسے مفروضہ ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی منحرف ہو. الیکشن ہوں گے جی اکتوبر میں، یہ خبر دے رہے ہیں آپ؟ جی خبر ہی ہے، ظاہر ہے اکتوبر میں الیکشن، اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. مطلب دیکھیے سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی واقعہ ہو گیا، تھوڑی چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نا نئے فیکٹرز آ سکتے ہیں نا، ہوگا. اسی لیے کہ غیب تو بس اللہ جانتا ہے، لیکن جو طے پایا ہے وہ یہ اکتوبر، اس میں کوئی رول نہیں ہے وزیر اعظم کا. اس میں مریم صاحبہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. وہ ہے، ان کی اہمیت ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کہاں ہے. اس میں نواز شریف صاحب کی سینکشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، عمران خان امپورٹنٹ ہے تو نواز شریف بھی امپورٹنٹ ہے، دوسرے لوگ. اس میں سب کا فائدہ ہے. الیکشن چاہیے نا، نون لیگ کو چاہیے، ہاں نون لیگ کو چاہیے، نواز شریف عمران خان صاحب کو بھی الیکشن چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن جیتے ہیں، آگے قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے، جیت سکتے ہیں. زرداری صاحب تو ڈاؤٹیڈ ہے اس بارے میں. زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ڈیلے کریں. پہلے تو کہتے رہے کہ پورا وقت، پھر کہتے رہے کہ چلو 6 مہینے تو کریں نا. 6 مہینے میں گائے کافی دودھ دیتی ہے. 6 مہینے میں 5 کلو کا روز کا دے تو 6 مہینے میں کتنا دودھ دیتی ہے، اور کتنی بہت ساری گائے ہیں. انتخابات کی تیاری کے لیے بھی تو شاید پیپلز پارٹی کو وقت درکار ہے نا ہارون صاحب. دیکھیے وہ جو ایک ہیں خواب جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں کہ 20 سیٹیں ہمیں قومی اسمبلی کی دے نون لیگ، تو 40 سیٹیں ہوئے، وہ کون دیتا ہے جی؟ یہ کاروبار کی طرح ہے اپنا. دیکھو
لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں نا, دوسروں کے لیے تو نہیں کرتے. وہ جب الیکشن ہوگا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ خان کا خوف تو ہے جو اسے نہیں پیدا کرنا چاہیے, زیادہ خوف نہیں پیدا کرنا. خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جو بہت احتیاط سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ حکومت جو ہے وہ دو طرح سے بن سکتی ہے. دیکھیے, حقیقت پسندی ہونی چاہیے. یہ بھی ممکن ہے کہ خان صاحب حکومت بنائیں, کیونکہ نواز شریف صاحب کو پختونخوا سے اور کراچی سے تو کچھ نہیں ملے گا. عمران خان صاحب کو کراچی سے اگر اتنی سیٹیں نہ بھی ملیں تو اس سے کچھ کم بھی ملیں. غالب امکان ہے کم ہی ملیں گی ہارون صاحب. اچھا, کم ملیں. نظر انداز کیا انہوں نے. لیٹ می اسٹیبلش مائی پوائنٹ. وہاں سے کچھ سیٹیں ملیں, پختونخوا سے ملیں گی, نواز شریف صاحب کو تو نہیں ملیں گی نا. اچھا, لیکن دوسری پاسبلٹی بھی ہے کہ پنجاب میں اگر نواز شریف صاحب کافی سیٹیں لے لیتے ہیں تو ادھر سے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور جمعیت علماء اسلام شامل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ جس طرح جنگ کے کسی جنگ ہو رہی ہو تو حتمی نتیجے کچھ نہیں کہا جا سکتا. الیکشن کے بارے میں ان کی کمزوریاں بھی ہیں. پاپولر عمران خان صاحب بہت ہیں اس وقت, اور یہ جو تھوڑا سا پیریڈ ہے نا, یہ چند دن کے بعد 6 دن کا, یہ اب تو پٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, اس پہ آتے ہیں تو معاملے کی نوعیت تھوڑی سی بدل گئی ہے. تو وہ دوبارہ لوگوں کو لا سکتے ہیں, اور آپ کنٹینر نہیں لگ سکتے. سپریم کورٹ نے بتا دیا کنٹینر نہیں لگ سکتے. دوسری بات ہے حمزہ صاحب جا سکتے ہیں. اب فل بینچ جو ہے, کس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی کیا توجہ کی جائے گی کہ جی وہ ووٹ شمار نہیں ہوں گے. جب وہ شمار نہیں ہوں گے تو 186 ہوں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لیکن ایک آدھ ووٹ کی برتری 2-3 ووٹوں کی یا تو ہوگی پرویز الہی صاحب کی یا ان کی ہوگی, لیکن اب تو یہ حکومتیں نہیں رہیں گی نا. اب تو الیکشن کی تیاری کچھ دن کے لیے رہیں گی تو اس کی کیا. ہاں, جو انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا. 1 کروڑ پاکستانیوں کے ووٹ, 1 کروڑ ووٹ تو نہیں, 1 کروڑ پاکستانی ہیں, وہ ان کے ووٹ ختم کر دیے. ہلکا بندیاں اپنی مرضی سے یہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کاریگر لوگ ہیں, خان تو اتنا کاریگر نہیں ہے. ای وی ایم بھائی, سندھ میں وڈیروں نے اپنی مرضی سے کھڑے ہو کے ووٹ ڈلوانے ہوتے. جو ایم کیو ایم جو ہے وہ ووٹر چاہے 10,000 ہیں, ووٹ ان کے 2 لاکھ ہوتے تھے, 1.5 لاکھ 2 لاکھ. ہماری جاسمین منظور صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑی مصیبت سہی ہے ایم کیو ایم کے ہاتھوں. ان کو قتل کی دھمکیاں ملی اور انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے کہا, انہوں نے کہا میں صرف دعا کر سکتا ہوں. ہاں جی, ان کو ملک سے باہر جانا پڑا. تو اب تو بیوہ ہے بیچاری ایم کیو ایم. ٹھیک ہے. تو وہ دھاندلی کرنی ہے. بہت سے لوگوں نے بہت سی جگہوں پہ دھاندلی کرنی ہوتی ہے. کوئی فیئر الیکشن نہیں چاہتا, عوام چاہتے ہیں. عوام کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہارون صاحب. مطلب بہت کم سیاستدانوں میں بہت کم ایسے ہیں. لیکن ای وی ایم مشین, کیوں ای وی ایم مشین جو ہے اتنی متنازع انہوں نے بنا دی. لیکن نا اس میں پرچی نکلتی ہے نا. ہوتا کیا ہے, جو لوگ پولنگ اسٹیشنوں پہ رہے ہیں, میری بات ہوئی ہے, جو جن کی ٹریننگ ہے باقاعدہ, وہ آدمی آتا ہے, ان کو سکھایا ہوتا ہے. وہ پاجی ہے دیکھنا ہے, میں ووٹ ٹھیک لائی ہے, وہ بتا رہا ہوتا ہے طریقے سے. نہیں, وہ کروٹ طریقہ ہے ویسے تو یہ بڑا. اور ووٹ لے بھی آتے ہیں لوگ, حالانکہ ڈبہ سامنے رکھا تھا, اس کے سائز کا ووٹ کاٹ کے نا پرچی, اسی طرح کا کاغذ لے کے کاٹ کے, ایسے ایسے حربے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے. اچھا. ووٹ خریدے بھی جاتے ہیں. فیئر الیکشن, مکمل فیئر الیکشن نام کی کوئی چیز نہیں, وہ قوموں کی تربیت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا, پھر یہ اپنا نیب کے قوانین, ہاں ان میں ترمیم کرتے اب کرپشن کی پاکستان میں تقریباً اجازت ہے. خلاصہ یہ ہے ان کا. خلاصہ یہ ہے کہ کرپشن کرو, کوئی فکر کی بات نہیں. یعنی یہ جو آزادی کا ولولہ پیدا کیا تھا عمران خان صاحب نے, اب وہ اقتدار میں آئیں تو کچھ کر لیں تو کر لیں, وہ سب انہوں نے سمیٹ دیا کہ کیا کیا کچھ نہیں ہو سکتا. ایف آئی اے کا افسر جو ہے وہ بیان بھی نہیں دے سکتا, ورنہ اس کو سزا ہوگی, جیل کی بھی جرمانے کی بھی, ریفرنس دائر ہونے سے پہلے.
اور غلط ریفرنس دائر کرنے میں سزا ہوگی. وہ بہت ساری شکیں ہیں, وہ بڑے چیئرمین نیب کے لیے مدت مقرر کر دی, اپیل کا حق زیادہ دنوں کے لیے کر دیا, ریگولیٹری اداروں پر ان ترمیم کوئی اطلاق نہیں ہونے ریمانڈ والا. کتنے دن کا تھا, آپ کتنے دن ریمانڈ پہلے کم زیادہ دنوں کا تھا, اب 14 دن کے اوپر ہی رہے ہیں یار. 90 سے 14. ٹیکس معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اس کا. گرفتار شدگان 24 گھنٹوں میں نیب کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے, اور ٹھوس ثبوتوں کے بغیر گرفتاری ممکن نہیں ہو سکتی. ریفرنس جب تک دائر نہیں ہوگا نیب کا افسر بیان بازی نہیں کرے گا, اس کے اوپر بھی سزا ہوگی. ترقیاتی منصوبوں میں کوئی عمل دخل نہیں کیا جائے گا. خلاصہ یہی ہے, کرپشن کے اوپر کوئی نہیں پوچھا جائے گا. خلاصہ یہ ہے بھائی جان, راج کے کھاؤ, مزے کرو. کوئی یہ جو خان نے مصیبت کھڑی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی, لیکن ایسا ہوگا نہیں. تاریخ کا پہیہ الٹا نہیں, کبھی نہیں گھومتا. درست. یہ ہوتا ہے بڑی کشمکش سے, آسانی سے نہیں ہوتا, بڑی جد و جہد درکار ہے. خان صاحب نے جو غلطی کی نا, اس کی نیب کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ نیب تو مشرف کی ضرورت تھی, خان صاحب کی ضرورت نہیں. ایف آئی اے کو مضبوط کرنا تھا, آنیسٹ اچھے افسر, ٹھیک ہے. یعنی جو کیس بنایا گیا ہے شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ شہباز کے خلاف, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں یہ بچ جائے. آج بچ سکتے ہیں. کل تاریخ لے لیا نا 4 جون کی, ہیں جی, بڑی فیاضی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. 1 تاریخ اور لے لیں گے, 2 لے لیں گے, 6 مہینے گزار دیں گے, سال گزار دیں آگے گے, نپٹانے کی کوشش کریں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس میں عدلیہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایف آئی اے کو, جو ان کے ورڈز ہیں, ایف آئی اے کو شریف مافیا سے بچائیں. یہ عمران خان صاحب کے ورڈز ہیں. نہیں تو عوامی دباؤ سے ہو سکتا ہے, میڈیا سے ہو سکتا ہے. میڈیا کی تو اس میں کوئی توجہ ہی نہیں ہے. میڈیا کے لیے کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیان بازی ہے. میڈیا نے کبھی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کوئی سیریس ایفرٹ کی ہے؟ خود میڈیا میں کرپٹ لوگ موجود ہیں. میڈیا چاہتا ہے کہ ایسی حکومت ہو جو سرکاری خزانے سے اس پہ زر و جواہر کی بارش کرے. کوئی یعنی 2009 کی بات ہے میرے خیال میں کہ میں نے خبر دی, کالم لکھا, میں خبر تو کیا دے سکتا تھا, میں تو کالم ہی لکھتا. 2 ارب روپے کا سیکرٹ فنڈ ہے وزارت اطلاعات کا. اب ہر آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے یار تم عجیب آدمی ہو, کہاں لکھا ہوا ہے 2000 روپے کو؟ میں نے کہا بھائی بجٹ کو نکال کے پڑھو نا, اس میں درج ہے. تو وہ اسے یہ تھوڑی لکھنا تھا انہوں نے کہ یہ اخبار نویسوں کو رشوت دیں گے, یا مجھے نام بھی پتہ ہے.